اپنی تقصیر کا اعتراف اور عاجزی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس بات کو جانے کہ اس کا اللہ پر کوئی حق نہیں جو اللہ کو چکانا پڑے۔ وہ محتاج ہے، فقیر ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اس کے پاس ایسا کوئی کمال نہیں ہے جس کی بنیاد پر اللہ سے مانگ سکے، بلکہ اس کے پاس کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نعمتیں دیں، واقعی ان کا شکر اس نے کتنا ادا کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، واقعی اس نے ان حکموں کو کتنا پورا کیا؟ آدمی کو احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ میرا رب ہے، لیکن میرے پاس غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہم اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تو دعا کرنے والے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے پاس کمزوریاں ہیں، میرے اندر کمیاں ہیں، میری کوتاہیاں ہیں۔ یہ خیال، یہ احساس اس کے اندر عاجزی پیدا کرے گا۔ اللہ سے مانگنا گھمنڈ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بڑائی کے احساس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر اپنا حق جتانے کے اعتبار سے نہیں دینا چاہیے، نہیں، بلکہ آدمی اللہ سے اس اعتبار سے مانگے کہ اللہ میں اس لائق تو نہیں ہوں، لیکن تو عطا کر، کیونکہ تو فضل والا ہے، تو رحم و کرم والا ہے۔ تو عاجزی اور تقصیر کے اعتراف کے ساتھ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ظنون مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے غصے کے حال میں نکل پڑے، قوم کو دعوت دی، قوم نے تسلیم نہیں کیا، نکل گئے ناراض ہو کے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ان کا گمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تنگی پیدا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ لمبا قصہ ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اندھیریوں میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا ان الفاظ کے ساتھ کہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے تمام عیوب سے، ہر برائی سے، انی کنت من الظالمین، ہاں میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا قبول کی، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اور انہیں غم سے نجات دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87-88 ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس ایک آیت پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل ایک کتاب ہے، اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک توحید کا اقرار ہے کہ آدمی مصیبت میں بھی پڑ جائے، مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، وہ سب کچھ کھو دے، توحید کو نہیں کھونا چاہیے۔ تو اس مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار باقی ہے۔ مصیبت میں پڑنے کے بعد اللہ کو کھونا نہیں چاہیے، چاہے سب کچھ کھو دے آدمی۔ بعض اوقات مصیبتیں انسان پر آتی ہیں تو آدمی شرکیات میں چلا جاتا ہے۔ مصیبت میں پڑنے کے باوجود بھی یونس علیہ السلام توحید کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت، پھر کہہ رہے ہیں سبحانک، تو بے عیب ہے، انی کنت من الظالمین، ظالم تو میں ہوں۔ یعنی جس مصیبت میں میں پڑا ہوں، دیکھیے مصیبت میں جب آدمی پڑتا ہے، اس کو انشاءاللہ یہ ایک مستقل ایک درس کا عنوان ہے۔ یہ جو ایک آیت ہے، اس کا جو عنوان ہے، اس میں جو باتیں ہیں بہت زیادہ ہیں۔ موٹی بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو بعض اوقات شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن مومن
جس کی توحید کامل ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اس آدمی کے دل میں بات یہ ہوتی ہے اللہ کبھی غلط نہیں کرتا، کچھ تو میری طرف سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو یہ احساس انسان کی زندگی میں ہمیشہ اس کے ذہن پر غالب رہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کبھی غلط فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، یہ جو میرے ساتھ حال ہوا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ میری کوتاہی ہے، کچھ تو گڑبڑ میں نے کی تھی جس کی نتیجے میں مصیبت میں پھنسا ہوں۔ مومن کو اس حال میں، مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر ہمیشہ اس بات کا استدار رہنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے کچھ ہوا ہے۔ وہ شکایت اللہ کی نہ کرے، اعتراف کرے۔ دو راستے ہیں، ایک اللہ کے فیصلے کے خلاف شکایت، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، دوسرا اپنی کوتاہی کا اعتراف، غلطی میری ہے۔ تو یونس علیہ السلام دیکھیے اللہ کے نبی ہیں، اس حال میں بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تو ساری غلطیوں سے، برائیوں سے، ظلم و زیادتی سے، عیوب سے تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے کوتاہی کی جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو اپنے لیے اعتراف کر رہے ہیں، یہ کمال عبودیت ہے کہ انسان اللہ کی بجائے اپنے بارے میں کہے کہ میری غلطی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ کبھی غلطی نہیں کرتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ تو دعا کرنے والا مصیبت ہو یا کچھ اور خیر اس کو مانگنا ہو، مانگتے وقت میں اس میں عاجزی ہونا چاہیے، خاص طور سے جب کہ وہ مصیبت میں ہیں، اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے، اے اللہ میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا عبادت کا، اے اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اے اللہ تو مجھ کو مصیبت سے نجات دے، اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، اے میرے اللہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ تو یہ جو ہے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، یہ آداب میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے آخر میں کیا کہا، یہ چیز خاص نہیں ہے حضرت یونس کے ساتھ، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ جو چیز ہے یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، سب کے لیے ہے۔ تو جب آدمی دعا کرے تو انہی کلمات کے ساتھ اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے۔ امام حاکم نے اپنی المستدرک میں روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون کی دعا، اگر کوئی مسلمان وہ دعا ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پورے گاؤں کو جمع کر کے اخروٹ پہ سڑے ہوئے پڑھنے لگائیں۔ ہمارے یہاں پر یہی ہوتا ہے، بہت سارے علاقوں میں کوئی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، کورٹ میں کیس پھنسا ہوا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، تو سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اخروٹ یا بادام اس کے جو سخت ہوتا ہے اس پہ سب بیٹھ کے گنتے ہیں، دسترخوان پہ بچھا کے پورا۔ تو یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ اپنے طور پر آدمی کہے ان کلمات کو، نہ کہ اجتماعی طور پر لوگوں کو جمع کر کے۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔